قرآن کہہ رہا ہے پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں. ہمارے دل پتھر نہیں ہیں حضرت، اس وقت ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں کیونکہ پتھر بھی روتے ہیں. آپ صاحب قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ سورہ بقرہ، اور کتنا روتے ہیں. اللہ فرماتے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، میرے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. یہ جو آپ پہاڑوں میں دیکھتے ہیں نا، بڑے خوش ہوتے ہیں آپ دیکھ کے، جی یہ جھرنا نکلے ہے، وہ جھرنا نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. آپ کہتے ہیں نہیں یہ پتھر دل ہے، میں نہیں اب کہتا کہ یہ پتھر دل ہے. پتھر روتے ہیں جی، بلکہ کیا ہے، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، مر گئے ہیں ہمارے دل. اسی لیے تو حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو اس شخص پہ تو روتے ہیں جس کا جسم مردہ ہو چکا ہے، اس پہ نہیں روتے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے. حالانکہ دل کا مردہ ہونا جسم کے مردہ ہونے سے بہت بڑا حادثہ ہے. اس لیے پتر اے علاج جے دلاں دا، اے جے دلاں دا علاج ہے قرآن شریف. اے دلاں دے زنگ لائے گا جی. نہیں پڑھنا آندا روز تھوڑا جہا سنے کرو، لیکن پتر سنن تے اکتفا نہ کریو، آج تو ہی شروع کرو اینو سیکھنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جس سینے میں قرآن نہیں وہ سینہ ویران مکان کی مانند ہے. تاں ہی ساڑھے سینے ویران ہو گئے ہیں کیونکہ انہاں چ قرآن نہیں کوئی. اس کو سیکھو، بالکل نہ چکو، سیکھو اس کو حضرت. پھر دیکھو بہاریں لوٹ آئیں گی حضرت، پھر دیکھو کرم ہو جائے گا. میں حضرت ایک باری بڑا پریشان، پیڑاں دی گل ہو رہی، میں تمہیں پیڑاں دی گل سنان لگا. پیڑ دی نہیں سنان لگا، پیڑ نے دیکھو وکری گل نہیں سنانی سی نا، پیڑاں دی سنان لگا. میں بڑا پریشان، مجھے جناب فرمان لگے آفت جی تسی حافظ ہو، تسی پریشان کیوں ہو؟ قرآن پڑھو، دیکھو اللہ رحمت کر دے گا. ہے پڑھو قرآن، قرآن پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ رحمان پڑھو. یہ ابھی مجھے یہ رکا صاحب نے پڑھا تھا، وہ نیچے گر گیا، اس میں بھی یہی آیا تھا. یہ 3-4 رکے سب میں یہی لکھا ہوا ہے پریشان. بھائی تیری پریشانی کی وجہ بھی تو ہی ہے، تیرے گھر میں تیری پریشانی کا حل پڑا ہوا ہے، تیرے گھر میں تیری پریشانی کی دوا پڑی ہے. تو نے کبھی اس کو کھول کے دیکھا ہی؟ قرآن کلام اللہ کا کلام تو حضور نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پہ اترا، تیرے گھر میں ہے. اس کو چھونا عبادت، اس کو دیکھنا عبادت، اور اس کو تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے. اس لیے کھولو